مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے اور کیا بریلوی مسلک کوئی نیا فرقہ ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ان پسندیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جنہیں دین اسلام مجدد کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسی ہستی کا انتخاب فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، جس کا وصف یہ ہوتا ہے من یجدد لہا دینہا، کہ وہ میری امت کے دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزشتہ صدی 14ویں صدی، ابھی تو 15ویں صدی چل رہی ہے، تو گزشتہ جو 14ویں صدی ہجری ہے اس کے مجدد ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بھی ایسے عقائد عوام الناس میں پھیلائے جا رہے تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم، جسم والا بھی ماننے کے نظریات پھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے، گستاخانہ نظریات یہ عوام الناس میں پھیلائے جا رہے تھے۔ تو کہیں پر ختم نبوت کے حوالے سے جھوٹی نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پیروکار اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ کہیں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ختم نبوت کے معنی میں اپنی مرضی کے مفہوم کو لے کر آ رہے تھے، جو قرآن و احادیث اور اجماع مسلمین کے برخلاف مفاہیم تھے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کا جو اصل نقشہ تھا اس پہ زد واقع ہو رہی تھی، اور گمراہی، بدعقیدگی اس کو اسلام سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور آپ نے جس وقت آپ نے اپنی علمی پروان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، تو اس وقت امام اہل سنت نے ان تمام تر جو فتنے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کے حوالے سے نازیبہ عقائد تھے، ان کا رد فرمایا۔ ختم نبوت کے حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع فرمایا۔ مسلمانوں میں پھیلی بدعات، گمراہیوں، ان کا سد باب کیا، اور من یجدد لہا دینہا اس کی ایک تصویر بن کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے۔ تو اب اتنے سارے فتنوں میں کہ جس میں سے ہر ایک فتنہ اپنے آپ کو اسلام کا مبلغ سمجھ رہا تھا، اور وہ فتنہ پرور طبقہ، وہ بدعقیدہ طبقہ، وہ اپنے نظریات کو اسلامی نظریات سے تعبیر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان گمراہی کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اتنے سارے فتنوں میں جو اسلام کا درست اور صحیح چہرہ بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جو اصل چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے واضح کیا، تو اب عقائد کو، ان نظریات کو جو ہمارے اسلاف کے نظریات تھے، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب پر مطلع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں صالحین سے توسل کرنا جائز ہے، استمداد جائز ہے، ایصال ثواب جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا جو سلف و صالحین سے چلا آ رہا تھا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقائد اسلاف کی عوام الناس میں ان عقائد کو واضح کیا، اور ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنی کتابوں میں مضبوط دلائل کے ساتھ ان عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ، نیا نظریہ، کوئی نئی فکر نہیں تھی، بلکہ جو دین اسلام اور عقائد اہل سنت جو ہمارے کتب اسلاف سے ثابت ہیں، انہی کی درست ترجمانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمائی ہے۔ تو جو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں بدعقیدگی کو شامل کیا جا رہا تھا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خارج کیا اور مسلمانوں کو درست اسلامی نظریہ بتایا۔ اب چونکہ اتنے سارے لوگ اسلام کی خدمت کے دعوے دار تھے لیکن گمراہی کا شکار تھے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درست رہنمائی امت کو فرمائی، اور اتنے سارے فتنوں سے بچ کر امت مسلمہ کو درست نظریہ جو امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا، اس کو 14ویں صدی ہجری کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو پھر
مسلمانوں کو باطل فرقوں اور باطل نظریات سے بچانے کے لیے ایک نام دیا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت، یعنی جو نظریہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں درج فرمائے ہیں، وہ درست طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بد عقیدگی پھیلانے والے جو لوگ ہیں اور ان کے نظریات ہیں، ان سے بچنے کا عوام الناس کو، امت مسلمہ کو درس دیا۔ تو اس اعتبار سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نئے مذہب کی ترویج و اشاعت نہیں کی، کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ وہی فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے، نجات یافتہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک کلمات کے ذریعے تعبیر فرما دی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور پھر یہ طریقہ کار اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی کتب ہیں، ان تمام کتب اور آپ کے فتاوی رضویہ کو آپ اٹھا لیں تو آپ کو ہر عقیدہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہی ملے گا جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا اور اسلاف کا عقیدہ تھا۔ اس سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ذرہ برابر بھی ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ اسی کے عین مطابق ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نام رکھنے کی وجہ ایک وقت کی ضرورت تھی کہ وہ نظریہ جو قرآن و حدیث کے مطابق امام احمد رضا بیان فرما رہے ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ ان نظریات کو جو بدعقیدہ علماء پھیلا رہے تھے، جس کی وجہ سے عوام راہ راست سے بھٹک رہی ہے۔